बेनाम खुदा बख्शिंदा व मेहरबान। नाजरीन, आज का मेरा मौजू है नस्ल नौ और फ़िक्र इकबाल। नस्ल नौ और फ़िक्र इकबाल इसलिए भी मेरा मौजू है कि अल्लामा इकबाल की शायरी में नौजवानों को ख़ास तौर पर मुखातब किया गया है और मैंने भी जितने भी सेमिनार किए हैं वो नस्ल नौ के हवाले से किए हैं, नस्ल नौ और फ़िक्र इकबाल। क्योंकि अल्लामा इकबाल ये जानते थे कि जब नई नस्ल का किबला सीधा हो जाए तो पूरी कौम, वही नौजवान जो है उन्होंने कल मुल्क की बागडोर संभालनी होती है और वही आगे चलकर उन्हीं में से कोई ओहदेदार बनते हैं, वहीं से सियासतदान बनते हैं, उन्हीं से ऑफिसर बनते हैं, वहीं से आर्मी में जाते हैं। तो नौजवान के लिए उसकी फ़िक्र ताज़ा होना ज़रूरी है। यही वजह है कि मेरी शायरी में भी जो नौजवान हैं उनको मैंने ख़ास तौर पर मुखातिब किया है और उनकी किरदार साजी पर मैंने ख़ास तवज्जो दी है, क्योंकि मेरा ये यकीन है कि जो नौजवान फ़िक्र इकबाल से जुड़ जाता है उसके किरदार में लग़्ज़ नहीं आ सकती। इससे ये साबित हुआ कि फ़िक्र इकबाल किरदार साजी का एक जीना है। इस जीने पे चढ़कर हम अपनी तरक्की की मंजिलें तय कर सकते हैं। अल्लामा ने हमेशा नौजवानों की हौसला अफजाई की है अपनी शायरी में और उनको मुखातिब करके उनको पैगाम दिया है। मैंने भी अपनी शायरी में हमेशा नौजवानों को मुखातिब किया है। यही वो नस्ल है, यही वो पनीरी है, यही वो तवक्कुआत हैं, यही वो इंसान हैं जिन्होंने एक कौम में तब्दील होना है और उस कौम ने अपना रास्ता तलाश करना है। नौजवान हमारा असासा हैं। हमने फोकस करना है इस बात पर कि हमारा नौजवान वो किरदार साजी की तरफ आए, वो काहली और सुस्ती से निकले। यही वजह है कि अल्लामा कहते थे कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। वो चाहते थे, उन्होंने हमेशा नौजवानों को शाहीन से मुखातब किया। कभी आपने सोचा है कि इतने खूबसूरत जानवर मौजूद हैं और अल्लामा इकबाल अपने जवानों को बार बार शाहीन से कह के मुखातिब कर रहे हैं? मैं उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि शाहीन वो परिंदा है जिसकी खुसूसियात दूसरे तमाम परिंदों में से अलग हैं। हालांकि सुरखाब है या मोर है, वो बड़े खूबसूरत परिंदे हैं, लेकिन अल्लामा ने शाहीन कहा है। इसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि शाहीन जो है उसके अंदर भी खुददारी होती है। शाहीन में ऐसी खुसूसियात होती हैं जो दूसरे परिंदों में नहीं होती। मसलन शाहीन की परवाज़ सब परिंदों से बुलंद होती है। शाहीन वो परिंदा है जिसकी परवाज़ तवील होती है, वो थकता नहीं है। शाहीन वो परिंदा है जिसकी नज़र तेज होती है। शाहीन वो परिंदा है जिसकी पकड़ मजबूत होती है। और इसको इससे भी रिलेटेड किया जा सकता है कि शाहीन को उसकी खुददारी की वजह से अल्लामा ने अपनी शायरी में लफ्ज़ शाहीन नौजवानों के लिए इस्तेमाल किया है। शाहीन की खुसूसियात सबसे बड़ी एक खूबी ये भी है कि शाहीन मुर्दार नहीं खाता। इंसान भी मुर्दार नहीं खाता और शाहीन भी मुर्दार नहीं खाता। तो यहाँ चीज़ें वाज़ेह होती जा रही हैं कि अल्लामा ने आखिर मुसलमान नौजवान को शाहीन से क्यों मुखातिब किया। शाहीन बनने के लिए हमारे नौजवान को अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी को समझना होगा। जब उसके अंदर फ़लसफ़ा खुदी उतर जाएगी तो फिर वो नौजवान शाहीन बन जाएगा। फिर उसकी झपट भी तेज़ होगी, फिर उसकी उड़ान भी बुलंद होगी
پھر اس کی نظر بھی تیز ہوگی، پھر وہ دشمن کے نرغے میں بھی نہیں آئے گا۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جو علامہ اقبال چاہتے تھے کہ میرے نوجوان میں ہوں۔ آج ہمارا نوجوان ان خصوصیات سے میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا دور ہوا ہے۔ ابھی ضرورت ہے کہ اسے احساس دلائیں کہ وہ تھوڑا سا دور ہوا ہے، ابھی وہ اتنا دور نہیں نکلا کہ واپس نہ آ سکے، وہ اپنی اقدار پر واپس نہ آ سکے، وہ اپنے اسلاف کی اقدار پر واپس نہ آ سکے۔ وہ جب اپنے اسلاف کی اقدار پر واپس آئے گا، جب اس کے اندر فلسفہ خودی اتر جائے گا، تو اس کی کردار سازی ہوگی، پھر اس کا کردار لغزش سے دور ہو جائے گا۔ اور میں جب بھی کسی کالج میں، یونیورسٹی میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ نوجوانوں سے جب میں مخاطب ہوتا ہوں تو وہ غور سے میری بات کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ باتیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ اب کالجز اور یونیورسٹیوں کے موضوعات نہیں ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا باقی حصہ فکر اقبال کی ترویج کے لیے وقف کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی نوجوان نسل تک جاؤں اور انہیں فکر اقبال کے مختلف پہلوؤں سے روشناس کرواؤں، اور فکر اقبال جب ان کے اندر اترے گی تو پھر ہمارا نوجوان وہی نوجوان ہوگا جیسا نوجوان اقبال چاہتے تھے۔ اور میں نے اپنی شاعری میں بھی جب نوجوان کو مخاطب کیا ہے تو اسی انداز میں کیا ہے۔ ذرا یہ انداز ملاحظہ کریں، یہ میں اقبال کے شاہین کی نظر کر رہا ہوں کہ جدا سب سے تیرا انداز ہے اے نوجوان مسلم، جدا سب سے تیرا انداز ہے اے نوجوان مسلم، نہاں جذبوں کا تو ہمراز ہے اے نوجوان مسلم، سرے افلاک جانے کی کوئی ہمت نہیں کرتا، سرے افلاک جانے کی کوئی ہمت نہیں کرتا، تیری اس پار بھی پرواز ہے اے نوجوان مسلم، تیری اس پار بھی پرواز ہے اے نوجوان مسلم، یہ بحر و بر تیرے قدموں کی آہٹ سے لرزتے ہیں، یہ بحر و بر تیرے قدموں کی آہٹ سے لرزتے ہیں، تو حق گوئی کی وہ آواز ہے اے نوجوان مسلم، تو حق گوئی کی وہ آواز ہے اے نوجوان مسلم، تیرے عزم و یقین کا یہ زمانہ ہو گیا قائل، تیرے عزم و یقین کا یہ زمانہ ہو گیا قائل، تجھے حاصل بڑا اعزاز ہے اے نوجوان مسلم، تجھے حاصل بڑا اعزاز ہے اے نوجوان مسلم، کوئی بھی چیل کوا تیرا ہمسر ہو نہیں سکتا، کوئی بھی چیل کوا تیرا ہمسر ہو نہیں سکتا، سبھی کہتے ہیں تو شہباز ہے اے نوجوان مسلم، سبھی کہتے ہیں تو شہباز ہے اے نوجوان مسلم، ہر ایک میدان میں رکھی ہے تو نے جان ہتھیلی پر، ہر ایک میدان میں رکھی ہے تو نے جان ہتھیلی پر، تو مشکل وقت میں جاں باز ہے اے نوجوان مسلم، تو مشکل وقت میں جاں باز ہے اے نوجوان مسلم، دلوں کی سرزمین پر آج بھی تیری حکومت ہے، دلوں کی سرزمین پر آج بھی تیری حکومت ہے، تیرے ادراک میں اعجاز ہے اے نوجوان مسلم، تیرے ادراک میں اعجاز ہے اے نوجوان مسلم، اخوت کا سبق تیرے رگو پے میں محرک ہے، اخوت کا سبق تیرے رگو پے میں محرک ہے، تو ملت کے لیے دم ساز ہے اے نوجوان مسلم، تو ملت کے لیے دم ساز ہے اے نوجوان مسلم، مقام آگہی تیرا خرد مندوں کی دنیا میں، مقام آگہی تیرا خرد مندوں کی دنیا میں،
تو اپنی سوچ سے ممتاز ہے اے نوجوان مسلم، تو اپنی سوچ سے ممتاز ہے اے نوجوان مسلم، تیرے سینے میں پنہاں ہیں اجالے کے کئی پہلو، تیرے سینے میں پنہاں ہے اجالے کے کئی پہلو، سحر خیزی کا تو ہم راز ہے اے نوجوان مسلم، سحر خیزی کا تو ہم راز ہے اے نوجوان مسلم، جہاں پر بھی زمانہ تھک کے صابر بیٹھ جاتا ہے، جہاں پر بھی زمانہ تھک کے صابر بیٹھ جاتا ہے، وہاں سے تو تیرا آغاز ہے اے نوجوان مسلم، وہاں سے تو تیرا آغاز ہے اے نوجوان مسلم۔ علامہ اقبال دنیا میں سب سے بڑے انقلاب کے موجد ہیں۔ دنیا میں کوئی بڑا شاعر، کوئی فلسفی، کوئی دانشور اس نے اتنا بڑا انقلاب نہیں لے کے آیا جس انقلاب نے ساری دنیا کو متاثر کیا ہو۔ علامہ اقبال وہ شخصیت ہیں جنہوں نے عرب، عجم، یورپ، ایشیا کے تمام ممالک، ہر ملک کے لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ ان کی شاعری کے بے شمار زبانوں میں تراجم ہوئے، پوری دنیا میں ان سے پیار کیا جاتا ہے، ان کے فلسفے سے پیار کیا جاتا ہے، کالجز اور یونیورسٹیوں میں ان کا کلام ترجمہ کر کے پڑھایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جو فلسفہ دیا، انہوں نے تو خودی کے معنی ہی بدل دیے۔ پہل خودی کو اور معنی میں لیا جاتا تھا، جب علامہ نے فلسفہ خودی دیا تو اس کو نئے معنی میں، نئے پیرائے میں دیا۔ انہوں نے خودی کو کا تصور جو پیش کیا، اس سے ہماری سوچ میں خودی کا نیا تصور آیا، اور یہی تصور ہماری نسل کی بقا ہے۔ اور نوجوانوں کو علامہ نے کہا تھا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں ہے جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا ہے جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ ہمارے علامہ اقبال ہمارے نوجوان سے یہی توقعات رکھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان فلسفہ خودی سے روشناس ہو، اور وہ دنیا میں سر اٹھا کے جینے کا ایک صورت پیدا کرے، اور دنیا میں اس کا ایک مقام ہو۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کی دل پذیر بصارتوں کا، سماعتوں کا شکریہ۔